افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے عقائد و نظریات کیا تھے، اس کو بیان کرتے ہوئے یہ حدیث مبارکہ آپ کو بہت لطف دے گی، جو جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3665، 3666، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 95، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند امام احمد بن حنبل میں، مسند ابی یعلا میں، اور موجم اوسط میں، اور جامع ترمذی، اور پھر اس کے علاوہ تفسیر بغوی میں، اور اس کے علاوہ شرح السنہ اور صحیح ابن حبان اور کئی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ منقول ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کے ایک راوی کا نام حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور دوسرے راوی کا نام حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسرے راوی کا نام حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی یہ مختلف تین اس کے راوی ہیں، اور جس راوی کی روایت آپ کے سامنے بیان کرنا جا رہا ہوں وہ باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جو ان کے علاوہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عبارت سنیے حدیث مبارکہ کی، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین لا تخبرہما یا علی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنتی بزرگوں کے سردار ہیں۔ جنتی بزرگوں کے سردار ہیں۔ کون کون سے جنتی بزرگوں کے سردار ہیں؟ اگلے کلمات اس کا تعین کرتے ہیں، فرماتے ہیں من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین، جتنے بھی بزرگ جنت میں جائیں گے ان میں سے نبی اور رسول الگ کر لیں، ان کو منہا کر لیں، باقی جتنے بھی بزرگ جنتی ہیں ان سب کی سرداری، جو پہلے گزر چکے جو بعد میں قیامت تک آئیں گے، سب کی سرداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ابو بکر و میرے عمر کو عطا فرما دی ہے۔ اور فرماتے ہیں لا تخبرہما یا علی، اے علی یہ بات ان دونوں کو نہ بتانا۔ اس پہ تو کلام ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ فرمایا تھا کہ میں خود بتاؤں گا، اس لیے فرما دیا کہ تم نہ ان دونوں کو بتانا۔ بعض محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی جو ہے وہ حیات ظاہری میں ان کو نہ بتانا، بعد میں بتانا۔ یا پھر بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا گیا لا تخبرہما یا علی، کہ علی ان کو نہ بتانا، کہ ان سے یہ بات نہ کرنا، باقی ساری دنیا کو یہ بات بتا دینا۔ اگرچہ کچھ بھی ہو مگر ہمارا مضمون اس کا ابتدائی حصہ ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت کو بیان کیا اور جنت میں بزرگوں کی سرداری کا اعلان فرمایا۔ تو اس سے یہ بالکل واضح ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب سے افضل ہیں، اسی لیے فرما رہے ہیں کہ سیدہ قہول اہل الجنت من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین۔ اچھا یہ بات بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سرداری کو بیان نہیں کیا، بلکہ بڑی معروف حدیث ہے جو آپ سب نے بارے دیگر سنی ہے، بلکہ یہی تو وہ حدیث ہے کہ سرداری کے حوالے سے جو لوگوں نے سنی ہے۔ اور علماء اہل سنت نے بھی یہ ظلم کیا عوام الناس کے عقائد و نظریات کے ساتھ کہ انہوں نے بھی صرف اس حدیث کو بیان کیا، یہ جو میں نے حدیث مبارکہ بیان کی اس کو بیان نہیں کیا، حالانکہ اس حدیث مبارکہ کے راوی بھی زیادہ ہیں اور اس حدیث مبارکہ کی حیثیت جو ہے وہ بھی اس حدیث مبارکہ سے بڑھ کر ہے جو حدیث مبارکہ اب بیان کرنے جا رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسوں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ یہاں پہ میرے آقا نے واضح فرما دیا کہ جتنے نوجوان
دنیا سے انتقال کریں گے اور جنت میں جائیں گے، ان کی سرداری اللہ تبارک و تعالی میرے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا فرمائے گا، اور جتنے لوگ دنیا میں بزرگ ہوں گے جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کی سرداری اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا فرمائے گا۔ مگر یہاں پہ رکیے، جب میں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث مبارکہ بیان کی تو وہاں پہ جو اعتراضات وارد ہوئے ان میں سے ایک اعتراض کا جواب آپ کو ضرور بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ خیال نہ آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ فرما رکھا ہے کہ سب کے سب لوگ جو بھی جنت میں جائیں گے وہ جوان ہو کے جنت میں جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا تھا الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہاں پہ حضور نے فرما دیا سیدہ کحول اہل الجنہ، تو جانا تو سب نے، جوان ہو کے تو بوڑھے تو کسی نے جانا نہیں۔ تو حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پھر کن کی سرداری فرمائیں گے؟ جب سب نے جوان ہو کے جانے تو پھر آپ کن کے سردار ہوں گے؟ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو الحسن والحسین و سیدہ شباب جو میرے آقا نے فرمایا ہے، یہ کلمہ شباب کا استعمال فرمانا ہی اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اگر جب سب کی عمر ایک تھی تو پھر تو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ الحسن والحسین سیدہ اہل الجنہ، کہ سارے اہل جنت کے سردار ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے شباب کی قید کیوں لگائی؟ وہاں پہ تو سارے ہوں گے جوان، تو پھر شباب کی قید لگانے کی، جوانی کی قید لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ نتیجہ کیا ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ شباب کی قید لگانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو دنیا میں جوان ہوگا وہ جب جنت میں جائے گا وہ بھی جوان ہو کے ہی جنت میں جائے گا، تو اس کی سرداری جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائیں گے، اور جو دنیا میں بزرگ ہوگا جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کی سرداری حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائیں گے۔ اور یہی نہیں ہے کہ بس اتنی بات ہے، ایک اور حدیث مبارکہ آپ سن لیں، مستدرک علی الصحیحین میں حدیث نمبر 4963 ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کو حدیث صحیح کہہ کے نقل فرماتے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمزۃ سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ، فرمایا کہ میرا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن سارے شہیدوں کا سردار ہوگا۔ اب یہاں پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہیدوں کا سردار فرمایا ہے، تو شہید جو ہیں وہ بھی تو جوان ہو کے جائیں گے، کوئی بچہ ہے تو وہ بھی جوان ہوگا، کوئی بوڑھا شہید ہوا ہے تو وہ بھی جوان ہوگا، کوئی لڑکا ہے تو وہ بھی جوان ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو شہیدوں کا سردار فرمایا۔ یہ مرضی کے مالک ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چاہیں، جس کو چاہیں، جیسا چاہیں عطا فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب شہیدوں کی سرداری عطا فرما دی، جائیں گے وہ بھی جوان ہو کر۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نوجوانوں کی سرداری عطا فرما دی، وہ یہاں بھی جوان ہیں وہاں بھی جوان ہو کے جائیں گے۔ اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی امت کے نہیں بلکہ من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنے بھی بزرگ جنت میں جائیں گے ان سب کی سرداری خالق کائنات جل وعلا کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں یاروں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا فرما دی۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے جو مزید آپ کے قلوب و اذہان کو کھولنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ سننے ابن ماجہ میں موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 4119۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ صرف جنت کی سرداری کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام ہی نہیں لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے وہ حدیث سنی ہے، ہم نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی نہیں سنی، ہم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ امیر مدینہ گورنر مدینہ عم مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی نہیں سنی۔ اور یہ جو میں تیسری حدیث اس حوالے سے بیان کرنے جا رہا ہوں ہم نے نہیں سنی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4119 ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک لگاتار حاضر رہے،
وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے نحن ولد عبد المطلب، ہم جو ہیں عبد المطلب کی اولاد، سادت اہل الجنہ، ہم اہل جنت کے سردار ہیں، ہم اہل جنت کے سردار ہیں۔ پھر لفظ سنیے، نحن، فرمایا ہم سب، کون؟ ولد عبد المطلب، جو عبد المطلب کی اولاد ہیں، ہم سادت و اہل الجنہ، ہم اہل جنت کے سردار ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر بات کو ختم فرما دیتے تو اس میں بھی وہ مفہوم پایا جاتا تھا کہ جتنے بھی عبد المطلب کی اولاد کہ اس وقت لوگ موجود تھے، کم از کم ان کو تو آپ جنت کے سردار مانیں، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو وضاحت سے بیان کر دیا۔ ارشاد فرمایا انا، ایک میں، و حمزہ، اور میرا پیارا چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و علی، اور ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و جعفر، اور ایک جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والحسن والحسین والمہدی، اور فرمایا کہ میرا حسن بھی جنت میں سردار ہوگا، حسین بھی جنت میں سردار ہوگا، اور قرب قیامت میں آنے والا میری آل پاک کا شہزادہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت میں سردار ہوگا۔ اب تک جو میں نے آپ کو حدیثیں سنائی ہیں 4 ہو گئیں۔ ایک میں فرمایا کہ ابو بکر و عمر جنتی بزرگوں کے سردار ہیں، دوسرے میں فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تیسرے میں ارشاد ہوا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہداء کے سردار ہیں، اور یہاں پہ مطلقاً کوئی قید نہیں بیان فرمائی، ارشاد فرما دیا کہ ایک میں، اور دوسرے ہستے حمزہ، تیسرے ہستے علی، چوتھے ہستے جعفر، 5ویں حضرت حسن، 6ٹھے حضرت حسین، اور 7ویں حضرت امام مہدی۔ اس حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کے 7 سرداروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی صرف اور صرف حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہی جنت میں سردار ہوں گے، یہ ان احادیث کے خلاف ہے۔ یہ تبھی عقیدہ درست ہوگا کہ جب ان ساری حدیثوں کو ہم مانیں گے، اور الحمدللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سینہ عطا فرمایا، یہ شعور عطا فرمایا، یہ فہم و ادراک نصیب فرمایا ہے کہ جن جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے سردار ہونے کا اظہار فرمایا ہے، اعلان فرمایا ہے، ہم ان سب کو جنت کے اندر اپنے اپنے طبقات میں، اپنی اپنی حیثیات میں، ہم سب کو ان کو سردار ماننے والے ہیں الحمدللہ تعالی۔